حجاج ابن یوسف ہے نا، حجاج ابن یوسف بہت ظالم تھا، حجاج بہت ظالم تھا، بہت ظالم. ایک مرتبہ ایک صحابی کو جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ان کو بڑے دربار میں صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر تو بہت اونچے درجے کے صحابی تھے، ان کو بلایا اور حجاج نے کہا میں کیسا ہوں سب کو بتاؤ، میں کیسا ہوں سب کو بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن زبیر سمجھ گئے کہ میں اگر اس کو کہوں گا کہ تو ظالم ہے تو میری گردن اڑا دے گا، اور اگر میں اس کو کہوں گا نا تو بہت اچھا تو میرے سے بڑھ کے جھوٹا کوئی نہیں ہوگا، اس کو اچھا بھی نہیں بول سکتے. تو اس نے کہا حجاج، اور حجاج کو عربی زبان بہت آتی تھی، بہت پاورفل زبان تھی حجاج کی، عربی زبان اس کی بہت پاور والی تھی. تو حجاج نے کہا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہا کہ اے آپ تو صحابی ہے، بتاؤ میں کیسا ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی نظر پہ قرآن پڑھتی، فرمایا انت قاسط و عادل. انت تو پورا مجمع حیران، انت قاسط عادل مطلب انصاف کرنے والا. حجاج سمجھ گیا، حجاج سمجھ گیا کہا بہت عربی کے ماہر ہو تم. پورے مجمع کو کہا تم کیا سمجھتے ہو، اس نے مجھے یہ کہا انت قاسط عادل انصاف کرنے والا. ارے دبے الفاظ میں اس نے کہا تیرے سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں. لیکن حجاج نے کہا تمہاری عربی زبان پر میں قربان، جاؤ تم کو آزاد کر دیتا ہوں. تو یہ عربی زبان بہت ڈیلیکیٹ ہے، بہت سینسیٹیو ہے، بہت پیاری ہے، اور عربی زبان کے لیے پروناؤنسیشن بھی بہت ضروری. جیسا بھی میں نے سنا کہ کچھ طالبات نے قرآن پاک ختم کیا اور تجوید کے ساتھ ختم کیا. آج میں کہوں نا غلط نہیں ہوگا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، 50% وہ مجمع بیٹھا ہوگا جس کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی. کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اللہ فرماتے میرے محبوب قرآن پڑھو گے تو ترتیل کے ساتھ پڑھو گے. ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف. آپ کا حرف صحیح ادا ہونا چاہیے، اور کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہ سب ہم کو معلوم. چلو وہ بات بعد میں کریں گے، ابھی ہم حدیث پر آ جائیں. ابھی کیا ہے؟ وبی قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن. سب ساتھ میں بولو دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے. بولو کتنے کلمے اللہ کو پسند ہے؟ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے. بولو زبان پر ہلکے پھلکے. ثقیلتان فی المیزان، لیکن آسمان کے ترازو میں بہت بھاری ہے، پورے ترازو کو ہلا دیں گے. وہ کون سے دو کلمے؟ بولو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بولو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سوال ہوتا ہے کہ امام بخاری اس حدیث پر اپنی کتاب کو کیوں ختم کرتے؟ کہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، زبان پہ ہلکے پھلکے، ترازو میں بولو بہت بھاری. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس پر امام بخاری حدیث کو کیوں مکمل کرتے گئے؟ اس کا جواب ہے یہ قرآن پاک نے جیسا کہا ویسے امام بخاری کر رہے. قرآن پاک میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں کیا ہے؟ دعواہم فیہا، جب آدمی سب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک ہی آواز آئے گی سبحانک. تو امام بخاری بھی جب ختم کر رہے تو کیا لائے؟ سبحان اللہ. اور پھر کیا پکار آئے گی جنت میں؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. تو امام بخاری لائے سبحان اللہ و بحمدہ. تو سبحان بھی قرآن سے اور حمد بھی قرآن سے، اور آخری حدیث کو جیسے جنت والی حدیث اور جنت والی آیت پر مکمل کر دیا، اور نیک پالی لی کہ جیسے کتاب مکمل ہوئی زندگی بھی مکمل ہوگی. اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام فرمانے میں. تو یہ دو کلمے ہمیشہ پڑھنا چاہیے. کون کون سے؟ بولو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ کو ایک واقعہ سنا، بہت اچھا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے تھے. اللہ کے رسول صاحب نے پوچھا کیوں رو رہے؟ اللہ کے رسول بہت بیمار. بولو بہت کمزور ہو گیا. اللہ کے رسول یہ میری ہڈیاں گل گئی، بہت کمزور ہو گیا. اور کہا اللہ کے رسول بہت مال کا نقصان ہوا، راستے پر آ گیا.
الدنیا ادبرت عنی، ایسا لگتا دنیا میرے پاس سے چلی گئی. کتنی کوشش کرتا، خون پسینے کے لیے ایک کرتا، کمائی کرتا، مگر پیسہ آتا ہی نہیں. اللہ کے رسول جان سے بھی پریشان، مال سے بھی پریشان. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو آسمان پر فرشتے پڑھتے ہیں، جس میں روزی کی برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں؟ وہ صحابی نے کہا کہ کون سی تسبیح؟ ہمارے نبی نے فرمایا جب سورج طلوع ہوئے، بولو جب سورج طلوع ہوئے اس وقت 100 مرتبہ پڑھ لینا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ساتھ میں اتنا ملا دینا استغفر اللہ. کیا ملا دینا؟ یعنی پورا پڑھنے کا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لینا. دنیا جھک جھک کے تیرے دروازے پر آئی، دنیا جھک جھک کے تیرے دروازے پر آئی. ایک زمانہ گزر گیا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ صحابی ہٹے کٹے، شاندار گھر، گھوڑا ووڑا. اس زمانے میں سواری سب سے اچھی گھوڑا ہوتی تھی. ہمارے نبی صاحب نے فرمایا کچھ زمانے پہلے تو تم جان مال میں پریشان تھے. تو کہا کہ اللہ کے رسول جو آپ نے تسبیح بتائی روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہوں. ہمارے نبی صاحب نے فرمایا اچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول یہ پورا محلہ، یہ پورا علاقہ سب سے بڑا امیر اللہ کی قسم اللہ نے میرے کو بنایا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا یہ تسبیح تو فرشتوں کی تسبیح ہے. میرا کوئی بھی امتی صبح سورج طلوع ہوئے یعنی فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالی جان میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اللہ مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے. تو خیر جو کچھ میرے کو تھوڑا بہت حدیث پر بولنا تھا میں نے آپ کے سامنے کہا. سمجھ میں آیا تو الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں سمجھ لینا. لیکن یہ بخاری شریف مکمل ہو رہی ہے. اور جیسے قرآن پاک کے ختم پہ دعائیں قبول ہوتی ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر قرآن پاک کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہے ختم بخاری مکمل کرو، پانی مانگو اللہ آسمان سے پانی برسا دے گا. ارے تم اپنے کھیت میں بخاری ختم کر کے اپنے کھیت میں جاؤ اور اللہ کو کہو کہ اللہ میں بخاری شریف کے ختم میں گیا تھا ابھی کھیت میں آیا ہو. اللہ تمہارے کھیت کو گلے گلزار بنا دے گا، اللہ تمہارے باپ کو گلستہ اور گوشتہ بنا دے گا. ارے ختم بخاری کے بعد اللہ کو کہو اللہ گنہگار ہو، اللہ کہیں گے بخاری کی برکت سے میں نے تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے. تو بخاری کے ختم پر بہت دعائیں قبول ہوگی انشاءاللہ بعد میں ہم دعا کریں گے. لیکن میں پھر ایک مرتبہ ہمارے وہ دونوں اساتذہ جو بخاری والے ہیں اور دونوں معلمات جو بخاری والے ہیں ان کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور ساری طالبات کو ماشاءاللہ کیونکہ طالبات نے جو عبارت پڑھی بڑے سلیس انداز میں، بڑے پیارے انداز میں اور بڑی عربیت کے انداز میں انہوں نے عبارتیں پڑھی. کیونکہ مولانا جلیل صاحب اور مولانا افتخار صاحب معلوم نہیں کتنے ختم بخاری کے جلسے میں پہنچے ہوں گے. لیکن میں بعض مرتبہ دیکھتا ہوں کہ بچہ جو سامنے عبارت پڑھتا ہے نا تو اعراب میں ادھر ادھر ٹال مٹول کر دیتا ہے، کبھی کچھ پڑھ لیتا کبھی کچھ پڑھ لیتا. ہم سب کو چلا لیتے کیونکہ ختم بخاری ختم کرنا. یہاں ماشاءاللہ بچیوں نے بہت اچھے انداز میں اور 2 بچیوں نے جنہوں نے اوپر سے پڑھنا شروع کیا تھا بابو قول اللہ انہوں نے بھی بہت اچھے انداز میں عربی زبان میں پڑھا. یہ ان بچیوں کا کمال نہیں ہے، کمال پڑھانے والیوں کا اور پڑھانے والوں کا کمال ہے. اس لیے میری بچیاں کبھی یہ مت بھولنا کہ ہمارے اساتذہ نے ہم کو بنایا ہے، ہماری ماں نے ہم کو بنایا ہے، ہمارے ابا نے ہم کو بنایا ہے. یہ جامعہ ام القری ہماری ہر دعا میں ہونا چاہیے، ہمارے اساتذہ کے لیے دعا ہونی چاہیے، ہماری معلمات کے لیے دعا ہونی چاہیے. کیونکہ اگر یہ معلمات نہ ہوتی تو قسم اللہ کی بخاری ہم کو نظر بھی نہیں آتی. بلکہ میں تو ساری پبلک ساری جنتا کو کہتا ہوں اگر یہ علماء نہ ہوتے قسم پروردگار کی ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. میرے پیاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھے ایک حرف سکھا دے، کیا سکھا دے؟ ایک حرف سکھا دے میں اس کا بن جاؤں گا، میں اس کا انا عبد من علمنی حرفا. حضرت علی کہتے ہیں میں غلام جو میرے کو ایک حرف سکھائے
आतका व इंशा अबा, अब उसकी मर्जी, चाहे तो मार्केट में मेरे को बेच देवे या चाहे तो मेरे को आजाद करे, लेकिन जिसने एक हर्फ भी मुझे सिखाया मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। हजरत अली जैसा इल्म का पावर, वो कहते हैं कि कोई मुझे एक हर्फ सिखाए मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा। तो ये तालिबात, इतने पढ़ाने वाले उनकी बांदियां हैं, उनके ये अगर आपको जो भी काम कहे शरीयत के मुताबिक वो काम करना जरूरी। और ये तो बहुत अच्छा, यहाँ जामिया उम्मुल कुरा में बैठे ने हमको बुखारी मिल गई और 9,000 से ज्यादा हदीसें पढ़ी। कौन पढ़ा हुआ मजमे में 9,000 हदीसें? ये बच्चियों ने पढ़ लिया। बाकी पहले जमाने में एक एक हदीस के लिए कितनी परेशानी होती थी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी, साथ में बोलो कौन? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मुझे पता चला कि एक सहाबी मिस्र में रहते, उनका नाम है हजरत उक़बा। बोलो क्या नाम है? और उनके पास एक हदीस है जो हदीस मेरे पास नहीं। तो हजरत, क्या नाम लिया मैंने? हजरत अबू अय्यूब अंसारी। उन्होंने मदीने से मिस्र का सफर किया। उस वक्त हवाई जहाज थे, उस वक्त ट्रेन थी। उन्होंने मतलब जाहिर बात है घोड़े पे या ऊंट पे सवार होकर, कौन? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से कहां जा रहे? मिस्र जा रहे। और किनके घर पे जा रहे? हजरत उक़बा। अच्छा, मिस्र पहुंच गए, हजरत उक़बा का घर ही नहीं मिले। उस जमाने में एड्रेस थोड़ी था, उस जमाने में मोबाइल पे लोकेशन थोड़ी आता था। तो सीधे हाकिम के पास चले गए और हाकिम को जाकर कहा देखो मैं मदीने से आया हूं, मेरा नाम हजरत अबू अय्यूब है। तो वो हाकिम जो उस वक्त के थे ना, कहने लगे अरे आप तो हमारे मेहमान है। तब कोई मेहमानी नहीं, मुझे हजरत उक़बा का घर बताओ, मैं एक हदीस जो मेरे को नहीं मालूम है उनको मालूम है, वो सुनने के लिए आया हूं। तो हाकिम साहब खुद लेकर गए। तो हजरत उक़बा ने कहा बैठो जरा आराम से बैठो। कहा न खाऊंगा न पीऊंगा, जो हदीस तुमने सुनी है और मैंने नहीं सुनी है वो मुझे बता दो, मैं सिर्फ इल्म की तलाश में आया। और हजरत उक़बा ने वो हदीस बताई कि हाँ मैंने मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो किसी मुसलमान का एक बुराई छुपा देगा, एक गुनाह छुपा देगा, अल्लाह क़यामत में उसके सब गुनाहों को छुपा देगा। बस हजरत अबू अय्यूब ने कहा मेरा काम हो गया। घोड़े पर बैठे और हजरत उक़बा कहने लगे खाना तो खाओ। खाना इल्म हासिल करने आया था, तुमसे खाना मांगने नहीं आया था। तो कहां गए थे? कहां से कहां तक गए? और आपको ताज्जुब होगा, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिली, हजरत जाबिर के मुल्क शाम में एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस। खबर किसको मिली? हजरत जाबिर को कि मुल्क शाम में एक सहाबी है अब्दुल्ला बिन उनैस, उनके पास कुछ हदीस है जो मेरे पास नहीं। हजरत जाबिर ने बाकायदा एक ऊंट खरीदा, अच्छा ऊंट खरीदा, ऊंट के ऊपर बैठे और शाम पहुंचने में 1 महीना लगा। गए, सारी हदीसों को अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से लिया, वापस मदीना आ गए। न उनका खाना खाया न उनका पानी पिया। कहा कयामत में मेरे नबी को कहूंगा ये 1 महीने का सफर मुझे जन्नत में पहुंचा देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बेटियां तालिबात, मैं आपको कहूंगा कि ये तो अल्लाह का एहसान है। पहले प्यासा जाता था, अब कुआं आया, फिर भी प्यासा नाकदरी करे तो क्या करेंगे भाई। इसलिए हमें बहुत मेहनत करना है। हमारी ये तालिबात ये नहीं समझे कि वो फारिगात हो गए, अभी तो इल्म के मैदान में कदम था। ऐसे में सारे बच्चों को कहूंगा, सारी बच्चियों को कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जामिया उम्मुल कुरा में खाना पीना भी होता होगा, लॉजिंग बोर्डिंग या सिर्फ बच्चियां आती जाती माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये सब लोग आमीन कहने हैं। जितनी बच्चियां आलिमात हुई है दुआ करो अल्लाह सबको मुअल्लिमात बनाए, अल्लाह सबको ताहिरात बनाए, अल्लाह सबको तकिया बनाए, सबको नकिया बनाए, अल्लाह सबको ज़किया बनाए और अल्लाह इनका एक रोशन मुस्तकबिल और पूरी उम्मत के लिए आंखों की ठंडक बनाए। इन तमाम बच्चियों को बहुत दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला सब आसान फरमाए। और ये जामिया उम्मुल कुरा के जितने मकासिद है अल्लाह वो तमाम मकासिद हसना को भी कबूल फरमाए, अल्लाह इस इदारे में सबके आने को कबूल फरमाए। अब ये किताब रख दे, बहुत बहुत जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस बुखारी के पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाने में। ये डेस्क बोर्ड हटा लो मेरे सामने से, तब मैं ताकि अब मैं तालिबात के साथ बात नहीं करूंगा, अब आपके साथ ओपन बात करूंगा, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरा टाइम तो खत्म होने वाला है। ये पौना घंटा बाकी है मेरे पास, है ना? पौना घंटा ना मौलाना जलील अभी भी ना नहीं बोलता, हाँ ही बोलता है। इसको बड़ा बीवी का डर है मौलाना जलील। मैं कभी कभी सोचता था, भाई रुमाल देना बेटा हारिस, मैं कभी कभी सोचता था कि मालेगांव बस जाऊं,
کیونکہ جب میں مالیگاؤں آتا ہوں نا، جو استقبال دیکھتا ہوں اور اللہ ہی کرواتا، کروانے والا تو اللہ. بولو نا عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ عزت دینے والے ہوتے. اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں. بس ٹھیک ہے. بس جلدی کی، کیونکہ صرف ہمارے پاس 45 منٹ ہے. تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا، میں نے 1-2 مرتبہ رشید بھائی کو ہنستے ہنستے کہا بھی کہ میرے کو مالیگاؤں بس جانے کا ہے. لیکن جب سے مولانا جلیل کو میں نے دیکھا، میں نے کہا توبہ توبہ. مولانا جیسا آپ کی بیوی دھمکی دیتی ہے سب دیتی ہے، خالی ہنس کے بات اڑاتے ہیں مولانا جلیل. بیویوں کا معاملہ، مولانا افتخار صاحب آپ تو بہت بڑے عالم ربانی ہے، لیکن بیویوں کا معاملہ اتنا تیرا. ایک جگہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا. بولو میاں بیوی کا. یہ طالبات بھی سن رہی ہوگی نا، اور عورتیں بھی سن رہی ہوگی. میرے کو کیا، میری بیوی تھوڑی. تم لوگ آپس میں سمجھ لینا، ہم تو رات کو کھانا کھا کے چلیں گے. تو ایک مرتبہ تو وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، اور جھگڑے میں مولانا جلیل بیوی نے، کیونکہ شوہر بہت اچھلتا تھا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ایسا کر دوں گا ویسا. تو بیوی نے کہا کیا ہے، جب آپ کا مزاج اچھا ہوتا ہے آپ میرے کو رانی رانی کہتے ہو، اور ابھی غصے ہوتے ہو تو گالی دیتے ہو. غصے میں آئے تو گالی دیتے ہو، اور پیار محبت میں میرے کو رانی 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 کہتے ہو. وہاں جلیل تو نے بیوی کو رانی تو نہیں بولا، بولنا بھی مت. اس نے کب اپنے کو راجا بننے دیا؟ تو بیوی نے کہا کہ جب غصے میں آتے ہو تو گالی دیتے ہو، پیار محبت میں آتے ہو تو رانی رانی کہتے ہو. شوہر تو غصے میں تپا ہوا تھا ایک دم غصے میں لگا، میں تیرے کو رانی کہتا ہی نہیں. رانی آپ میرے کو بولتے ہو نا، میں نے آج تک تجھے رانی نہیں کہا، نوکرانی کہتا ہوں. وہ لمبا پڑتا ہے تو شارٹ میں چلا جاتا. بھائی نوکرانی تو رانی لانگ میں نہیں جاتا، شارٹ کٹ میں. وہ مالیگاؤں کی تھی بیوی، کہاں کی آپ کی. مل گیا ہم کو. مولانا اس میں اشارہ نہیں، مشاروں کی سب مل گیا ہم کو. او مالیگاؤں کی جو، اس نے کہا اچھا آپ میرے کو کبھی رانی نہیں بولتے، نوکرانی بولتے، لمبا پڑتا تو رانی بول دیتے ہو. تو اس نے کہا تم یاد کرو اپنے ہسبینڈ کو، کہ تم یاد کرو میں تم کو کبھی جانو جانو کہتی ہوں. اس نے کہا ہاں میرے کو معلوم ہے کبھی کبھی جانو جانو کہتی ہے. جانو نہیں جانور، لانگ پڑتا ہے جانور، جانو میں کام چلا دیتی ہے. سب ہنسے تھے سب آپ لوگ. میں ہنسایا نہیں، توا گرم کیا، ڈائریکٹ روٹی پکانے آ رہا. کون سا مہینہ ہے؟ ارے بولو نا کون سا مہینہ ہے؟ پورا مجمع ساتھ میں کہے نا کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول. پورا مجمع ساتھ میں بولے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی کا آنا بھی، اور بولو ہمارے نبی کا. دیکھو کم ٹائم، بہت کم، پیار سے بولو ہمارے نبی کا آنا بھی، اور بولو ہمارے نبی کا جانا بھی. اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک. سبحان اللہ. ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی. اللہ کی قسم ہمارے نبی آئے زمین پر امن اور چین اور سکون آیا. سبحان اللہ. ہمارے نبی آئے زمین پر ایمان نظر آیا، ہمارے نبی آئے زمین پر اسلام نظر آیا، ہمارے نبی آئے زمین پر احسان نظر آیا. بلکہ ہمارے نبی کے صدقے میں رات بھی نظر آئی، دن بھی نظر آیا، سورج بھی نظر آیا، چاند بھی نظر آیا، آسمان بھی نظر آیا، زمین بھی نظر آئی، عرش بھی نظر آیا، فرش بھی نظر آیا. ارے میرے پیاروں ہمارے نبی آئے تو رحمت خدا بندی نظر آئی، اور ہمارے نبی گئے جانا بھی اتنا مبارک تھا، زمین کے نیچے رحمتوں اور برکتوں کا سمندر نظر آیا. اسی کو ہمارے نبی نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک، میرا جانا بھی مبارک، اور یہ ربیع الاول مہینہ جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا کیا کرنے کا. ربیع الاول میں کیا کرنے کا؟ مہینہ تو اتنا مبارک آیا ہے، کیا کرنے کا؟ ہاں بولو نا، اعلان کرنے کا، اور سینہ ٹھوک کے اعلان کرنے کا
کیا اعلان کر دے گا؟ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو نا بھائی، میں اکیلا کا کو بولو، پورا مجمع بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن. آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بالکل پیار محبت سے کہو مصطفیٰ وہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ وہ مصطفیٰ ہے جس سے ہم محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. سب سن رہے ہو سب لوگ؟ آپ کو صرف اتنا بتاؤ، ہمارے یہ ربیع الاول مہینے میں پہلا کام کرو، بولو کرو گے انشاءاللہ. میں ہر جگہ یہ اعلان کرتا ہوں، کرو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ ابھی جو بخاری شریف ہمارے سامنے تھی نا، جتنی مرتبہ بخاری کی حدیث پڑھی جاتی ہے آٹومیٹک درود پڑھا جاتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پورا مجمع سبحان اللہ کہے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی ایک بار مجھ پر درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کریں گے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل کریں گے. اب جو بات بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا، کون تیار ہو؟ آج سے ارادہ کر لو، پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا، بولو انشاءاللہ. انگلیوں پر گننا، جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا ہمارے نبی فرماتے اللہ 1000 رحمتیں نازل کرے گا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ قیامت میں ہماری پیشانی پر لکھے گا براءۃ من النار، یہ میرا وہ بندہ اور بندی آئی ہے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. جو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑے گا قیامت میں اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق، یعنی اللہ کہیں گے میں گواہی دیتا یہ جیا تھا تو کلمے کے ساتھ، یہ مرا تو بھی کلمے کے ساتھ، اور میرے پاس آیا تو بھی کلمے کے ساتھ. تو آپ سے ارادہ کر لو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی بخاری شریف میں ہم نے جو آخری روایت پڑھی، آخری روایت پڑھی، اللہ کے ہاتھ میں آواز نہیں آئی، ترازو ہوگا، ظلم، ارے بولو ظلم. لیکن قرآن میں لکھا ہے یہ ترازو کے 2 پلے ہوں گے، ایک نیکی کا پلہ، ایک برائی کا پلہ. نیکی کا پلہ جھک گیا، نیکی زیادہ، بولو کہاں جائے گا؟ نہیں بولو نا کہاں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا پڑھو نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکی کا پلہ جھک گیا بڑے آرام کے ساتھ وہ جنت میں چلا جائے گا. اور جس کے برائی کا پلہ جھکا، نہیں بولو نا وہ، یعنی ساتھ میں بولو نا وہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ فرماتے جس کا برائی کا پلہ جھک گیا وہ آخری درجے میں جہنم میں چلا جائے گا. تو میرے پیارو قیامت میں ایک شخص آئیں گے، کوئی بھی ہوگا، اللہ بہتر جگہ آئیں گے، اس کا برائی کا پلہ جھک گیا. اعلان ہوگا جہنم، بولو اعلان ہوگا جہنم. تو وہ کہے گا اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف. اللہ کہیں گے دنیا میں مانگا ہوتا معاف کر دیتا ہے، اب تو فائنل فیصلہ ہو گیا، تو جہنم میں جائے گا. کہے گا اللہ بہت ماریں گے جہنم میں، اللہ کالے کلوٹے ہو جائیں گے، اللہ پوری چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، اللہ میں بہت کمزور، اللہ فرمائیں گے فیصلہ جہنم. وہ بہت روئے گا، اتنے میں سامنے دیکھے گا، بولو سبحان اللہ. اتنے خوبصورت انسان نظر آئیں گے، بولو سبحان اللہ. اتنے خوبصورت انسان نظر آئیں گے، یہ ان کو دیکھے گا، وہ اسی کی طرف آتے ہوں گے، آئیں گے، اور ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا پرچہ ہوگا، اس کا تو پورا برائی کا پلہ جھکا ہوا ہے، اس میں شراب بھی ہوگی، جوا بھی ہوگا، سودی کاروبار بھی ہوگا، نماز چھوڑنا بھی ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہوگی، بالکل اس کا برائی کا پلہ جھکا ہوگا. لیکن ایک خوبصورت انسان آئیں گے،
اس کا نیکی کا پلہ تو معلوم نہیں کہیں اوپر ہوگا. وہ خوبصورت انسان وہ پرچی ڈالیں گے, آٹومیٹک نیکی کا پلہ جھکے گا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میرا بندہ جا, جنت کا فیصلہ ہو چکا. تو کہے گا اللہ جنت کا فیصلہ کرنے کی کا پلہ جھک گیا. ہمارے یہاں تو یہی کسوٹی ہے, ہمارے یہاں تو یہی کسوٹی ہے. پہلے برائی کا پلہ جھکا تھا تو ہم نے اناؤنس کیا تھا جہنمی, اب نیکی کا پلہ جھک گیا, جاؤ جنت میں جاؤ. اللہ نے فرمایا ہماری جنت بہت لمبی چوڑی ہے, جاؤ جنت میں جاؤ. تو وہ بندہ نہیں جائے گا, کہے گا اللہ ایک سوال پوچھو. اللہ پوچھے گا آپ کیا پوچھنا ہے؟ جنت کا دروازہ کھلا ہے, جاؤ. کہے گا یہ کون ہے, یہ جو آئے وہ کون ہے؟ اللہ فرمائے مجھ سے کیوں پوچھتا, انہیں کو پوچھ لینا, انہیں کو پوچھ لے. وہ جائے گا, جا کر کہے گا آپ کون ہیں, کتنے خوبصورت ہیں, کتنے حسین ہیں, کتنے جمیل ہیں. تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد رسول اللہ. آپ میرے نبی ہے, آپ میرے نبی ہے, میں تو بہت گنہگار ہوں, میں جی چاہتا ہے آپ کی پیشانی کو چھو لوں, جی چاہتا ہے آپ سے گلے لگ جاؤں, لیکن بہت گنہگار ہے. مجھے اتنا بتاؤ وہ آپ نے پرچی کیا ڈالی, اتنی سی پرچی ڈالی, پورے پلے کو ہلا دیا, وہ کیا یاد کر زندگی میں تو جو درود پڑھتا تھا سب میرے پاس جمع ہوتا تھا, جمع ہوتا تھا, جمع ہوتا تھا. تو نے جتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, یا نماز میں درود ابراہیم پڑھا, یا حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, سب جمع ہوا. آج اس پرچی کو میں نے تیرے پلے میں ڈالا, ایک درود پاک نے تیرا بیڑا پار کر دیا تو جہنم سے نکل کر جنت والا بن گیا. میرے پیاروں روزہ میں کتنی مرتبہ پڑھنے کو ملے, پڑھیں گے پڑھیں گے. اچھا ہم پڑھے درود پڑھیں, ہمارے نبی کو فائدہ نہیں. ارے بولو نا کچھ فائدہ, کچھ بھی نہیں. کیا ضرورت ہے ہمارے نبی کو ہمارے درود کی؟ یہ تو اللہ ہم کو کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھ لے 1000 رحمتیں دے دوں گا, تیری پیشانی پہ جہنم کو حرام کر دوں گا, تیری پیشانی کو منافق ہونے سے بچا لوں گا. ہمارے نبی کو کوئی فائدہ؟ یہ تو اللہ کا ہم کو حکم ہے, پڑھو نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو حکم آیا کہ درود پاک پڑھو. پورا مجمع پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا, اللہ تو نے حکم دیا, ہم نے درود پاک پڑھا, لیکن اللہ جب قیامت آئے گی ہم سب مر جائیں گے, پھر نبی پہ درود کون پڑھے گا؟ نبی پہ درود کون پڑھے گا؟ ہم مر جائیں گے, جنات مر جائیں گے, سب مر جائیں گے, جنگل کے درندے مر جائیں گے, اڑنے والے پرندے مر جائیں گے, چلنے والے چرندے مر جائیں گے, سمندر کے بہنے والی مچھلیاں ختم ہو جائیں گی, قیامت آئے گی, کوئی کسی کا نہیں رہے گا. اس وقت آپ کے نبی پر درود کون پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ فکر مت کر, میرے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. کون پڑھیں گے درود؟ کون پڑھیں گے؟ فرشتے درود پڑھیں گے. تو پوچھنے والے نے پوچھا اللہ جب قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا فرشتے بھی نہیں, حضرت جبرائیل بھی نہیں, حضرت میکائیل بھی نہیں, حضرت اسرافیل بھی نہیں, حضرت اسرائیل بھی نہیں, کہ اللہ سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے, سب کے سب دنیا میں نہیں رہیں گے, آسمان پہ نہیں رہیں گے, پھر آپ کے نبی پر درود کون پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا فکر مت کر, پیدا کرنے والا خود اللہ نبی پر درود پڑے گا. کون پڑھے گا؟ پڑھو پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان اللہ و یصلون علی النبی. اللہ فرماتے انسان میرے مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے, جنگل کا رہنے والا درندہ درود پڑھے گا, اڑنے والا پرندہ درود پڑھے گا, چلنے والا چرندہ درود پڑھے گا, سمندر میں بہنے والی مچھلیاں درود پڑے گی. اللہ فرماتے کوئی نہ پڑھے, نہ انسان نہ جنات, فرشتے میرے نبی پر درود پڑیں گے, اور فرشتے
بھی نہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے میں تو رہوں گا، میں میرے محبوب پر درود پڑھتا رہوں گا۔ بولو کون کون تیار ہے آپ سے مانگے روزہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے نا؟ باہر جا کے پھر تو نہیں جاؤ گے، بدل تو نہیں جاؤ گے نا، باہر جا کے پڑھیں گے، بولو سب پڑھیں گے۔ اور ربیع الاول سے شروع کرو تاکہ نبی کی محبت جو ہم کہتے ہیں نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ بات ہماری پکی ہو جائے۔ بولو وہ بات ہماری پکی ہو جائے۔ اس کے لیے پہلا کام بولو درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، اس لیے میں جلدی سے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو ایک فکر ہوتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے ابا کسی کی اماں، جیسے دیکھو یہ ہمارے بیٹے حارث بیٹھے، ان کے ابا ایک زمانے میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے حاجی رشید شیخانی مرحوم، اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ہمارے مولانا عبدالقیوم، ان کے ابا مولانا عبد الباری صاحب، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو مطلب ہے کہ مالیگاؤں میں بہت ساری ہستیوں کو دیکھا، میرے ایک دوست انیس بھائی وہ بھی مرحوم ہو گئے، اللہ کروٹ کروٹ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ لیکن ہم کو ان کو خواب میں دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی اپنے مرحوم کو ایک ٹارگٹ بناؤ، اس کو میرے کو خواب میں دیکھنا ہے، تو کیا کرنا ہے بتاؤ؟ میں نے وہ تعویذ دوں؟ ارے ہاں یا نا؟ فری یہ میرا اپنا سوال نہیں مولانا جاوید، یہ ایک عورت نے سوال کیا تھا حضرت حسن بصری کو۔ حضرت حسن بصری کون؟ سید التابعین، سارے صحابہ میں افضل، اگر صدیق اکبر ہے تو سارے تابعین میں سب سے اونچے حضرت حسن بصری ہے۔ ایک عورت روتے روتے آئی اور کہا، حضرت حسن بصری کو کہا آپ میرے شیخ ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئی ہوں، میں آپ کی مریدہ ہوں۔ وہ حجاب میں آئی، حجاب میں پردے میں آئی اور کہنے لگی حضرت 4 مہینے ہو گئے میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ اور میں بہت کوشش کرتی کہ میں خواب میں دیکھوں، مگر میری بیٹی میرے خواب میں آتی نہیں ہے، میری بیٹی خواب میں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا ایک عمل کرو، ایک نہ ایک دن وہ بیٹی ضرور آپ کے خواب میں آئے گی۔ کہا کیا عمل کروں؟ کہا روزانہ کرنا جب تک خواب میں نہیں آئے۔ کہا کیا عمل کرنا؟ کہا جب رات کو سونے کا وقت ہو تو وضو کر کے 4 رکعت کی نیت کرنے کا۔ بھائی رات کا سونے والا ہی ہے تو وضو کر کے کتنی نیت؟ پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، ہر رکعت میں پڑھنے کا سورہ فاتحہ اور الہاکم التکاثر۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، چوتھی رکعت میں بھی الفاتحہ اور الہاکم التکاثر۔ وہ عورت نے کہا ٹھیک ہے، اس نے پہلی رات کو عمل کیا، رات کو خواب میں بیٹی نظر آ گئی، لیکن بیٹی کیسے نظر آئی؟ پوری قبر میں آگ جل رہی ہے۔ بیٹی ہے، چہرہ بدل گیا ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی ہے اور پوری قبر میں آگ جل رہی ہے، آگ، اور قبر میں بھی آگ آئے گی۔ کتنے لوگ سمجھتے جہنم میں آگ آئے گی؟ نہیں، جہنم کی آگ اللہ قبر میں بھی اتارے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں لکھا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ۔ اللہ فرماتے قیامت میں تو جہنم کا فیصلہ ہوگا، لیکن جب ہم قبر میں جائیں گے وہیں پر اللہ جہنم، اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہوگی ہمارا پورا سر جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا، یا آنکھیں جو ہے نا وہ نکل جائے گی، یہ جبڑے پھٹ جائیں گے۔ تو اس ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا پوری آگ میں تڑپ رہی، بہت آگ میں تڑپ رہی۔ جیسا خواب ختم ہوا، صبح ہوئی، وہ عورت پھر حضرت حسن بصری کے پاس آئی اور کہا میں آپ سے عمل نہیں مانگتی تو اچھا ہوتا، میں نے آپ سے وہ وظیفہ مانگا، آپ نے 4 رکعت پڑھنے کو کہا، میں نے پڑھ لیا، لیکن میری بیٹی، بھائی ماں تو ماں ہوتی ہے، کیسی بھی بیٹی ہو ماں ہوتی، بہت روئی، میری بیٹی آگ میں جل رہی، آپ کچھ کریں نا۔ حسن بصری نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ماں ہے، توبہ، اس کے لیے دعا اور کچھ صدقہ خیرات کر دیں۔ وہ عورت روتی روتی چلے گئی، معلوم نہیں میری بیٹی پر کیا گزرتی ہوگی، میری بیٹی کو کتنا مارا جاتا ہوگا، کیسا جلایا جاتا ہوگا، کیسا تپایا جاتا ہوگا، کیسا گرمایا جاتا ہوگا۔ اچھا دوسری رات عجیب اللہ کا معاملہ، حسن بصری رات کو سوئے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خود اس لڑکی کو خواب میں دیکھا، وہ آرام سے تخت پر بیٹھی اور جنت کے میوے کھا رہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے دیکھا، ماں نے نہیں، حضرت حسن بصری نے دیکھا۔ تو حضرت حسن بصری اس لڑکی کو خواب میں کہنے لگے تیری اماں تو کل آئی تھی اور آ کے رو رہی تھی،
کہ تیرے کو بہت جہنم میں مارا جاتا ہے, جہنم کی آگ تیری قبر میں بھڑکائی گئی ہے اور تیری قبر گرم ہو گئی ہے اور تیرا چہرہ بگڑ گیا, اور میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں تو تخت پر بیٹھی اور آرام سے جنت میں میوے کھا رہی ہے, اور وہ میوے کھا رہی جو ہم نے دنیا میں کبھی کھایا بھی نہیں. کہنے لگی, وہ لڑکی کہنے لگی حسن بصری صاحب بہت بڑے عالم ہیں, میری ماں سچی ہے, میری ماں سچی ہے, کل رات تک یہی معاملہ تھا, آج ہی صبح معاملہ بدل گیا, آج ہی صبح میں معاملہ. تو حسن بصری نے کہا کیسے پلٹ گیا؟ رات کو جہنم میں تیری قبر جہنم بنی ہوئی تھی, اب تیری قبر جنت بن گئی. وہ تیری ماں نے توبہ کی, تیری ماں نے صدقہ خیرات کیا. اس لڑکی نے کہا میں اکیلی نہیں ہوں, یہ پورے قبرستان کے علاقے میں 70 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا, میری قبر میں بھی عذاب ہو رہا تھا. ابھی تو میری ماں نے صدقہ بھی نہیں کیا, ابھی میری ماں نے میرے پاس سے دعا بھی نہیں مانگی. تو حسن بصری نے فرمایا پھر تیری قبر کیسے بدل گئی, وہ جہنم والی قبر جنت والا باغ کیسے بن گیا؟ تو اس لڑکی نے کہا حسن بصری آپ تو بہت بڑے عالم ہیں, ہوا یہ کہ آج صبح میں ایک نیک آدمی یہاں سے گزر رہا تھا, گزرتے گزرتے اس نے درود پاک پڑھا, اور درود پاک پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ درود پاک کا ثواب میں نے سارے قبر میں مردوں کو دے دیا. اللہ نے کہا تو نے درود پاک کا ایصال ثواب کیا, ہم نے ہر ایک کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. ایک مرتبہ درود پاک سے پوری قبر میں چینجز آ جاتی ہے, کسی اور کے پڑھنے سے ہماری قبر جہنم سے جنت والی بن جاتی. تو ہم خود درود پاک پڑھے تو قیامت میں کیا شان ہوگی, بولو سبحان اللہ. ارے بولو نا, ہوگی نا, شان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ادھر کون کون تیار ہے؟ دیکھو میں جلدی 11 بجنے میں ابھی مولانا جلیل بس ٹائم بہت قریب ہے. کہاں جلدی ربیع الاول میں پہلا کام کیا کرنے کا؟ بولو 100 مرتبہ. کون کون تیار ہے؟ بولو کون کون تیار ہے؟ اور کس پر درود پڑھنے کا؟ ہمارے آقا. اب کمال کیا ہے معلوم ہے؟ آج کسی کو بولو عمرے میں جا, حج میں جا, بہت مہنگا ہو گیا, عمرہ بھی حج بھی بہت مہنگا ہو گیا, اللہ آسانی کر دے. میں بولو آمین. میں کہتا ہوں ایک کام کرو, کیا معلوم ہے؟ مالیگاؤں کے کوئی بھی کونے میں جاؤ, درود پاک پڑھو, اللہ وہاں فرشتے کو بھیجے گا, اور اللہ فرمائیں گے فرشتہ مالیگاؤں کے کونے میں اس نے درود پاک پڑھا, لے لے اس کا درود پاک, یہ گیا نہ گیا اس کے درود کو مدینہ منورہ پہنچا. ہم جائے نہ جائے ہمارا درود ضرور مدینہ منورہ جائے گا. تو روزانہ بولو یعنی زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھنا ہو پڑھنا, لیکن کم سے کم کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ پڑھیں گے, کیونکہ درود کس پر پڑھا جاتا ہے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر, آواز نہیں آ رہی, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. آواز نہیں آ رہی, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارا نبی وہ نبی, بولو ہمارا نبی وہ نبی, وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے تو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. کوئی کر کے بتاوے, ہے کوئی؟